جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں. بلوچستان میں جو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی جو پراکسیز ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہیں. ہمیشہ ان کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے اور ان کا جو اصلی چہرہ ہے، جو مکروہ چہرہ ہے، وہ آپ سب کو دکھایا ہے. ایک بہت بڑی خبر ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ایران میں موجود BLA کا ایک اہم سہولت کار، ایک کمانڈر جو تھا، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں. آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں کہ ساراوان بازار میں صبح کے 4:30 بجے جو ہے وہ وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا تھا. اور یہ جو بندہ تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا نام اسلام تھا اور ان کے والد کا نام جو تھا وہ عبدالہادی تھا، جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں ناظرین کہ یہ ایران میں چھپا ہوا تھا. ان کی جو کاروائیاں تھیں بہت بڑی بڑی کاروائیوں میں یہ ملوث تھا اور یہاں سے جو ہے وہ وہاں پہ ایران میں بیٹھا ہوا تھا. اور جتنے بھی فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں BYC کے ہیں، ان کو یہ وہاں سے لیڈ کرتا تھا اور ان کی جو انوالومنٹ تھی وہ مزید جو ہے ہم آپ سب کو بتاتے چلیں گے. تو ناظرین یہ جو خبر تھی ایک بہت بڑی خبر تھی. اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ جو افغانستان بارڈر پہ جو ایک کشیدگی چل رہی ہے اور جس طرح سے ان کو جواب دیا جا رہا ہے افواج پاکستان کی طرف سے، ہمارے اداروں کی طرف سے، تو یہ یقیناً ناظرین میں کہتی ہوں کہ ہم اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ وہ افغانی جو ہیں، افغانی طالبان ہیں جو دوسرے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل اکاؤنٹ پہ انہوں نے کس طرح کے پروپیگنڈاز وغیرہ سٹارٹ کیے ہیں اور یہ کس طرح کا رویہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. ہمیں افسوس جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ہوتا ہے کہ ایسے افغانیوں کو جو نمک حرام ہے، ان کو پاکستان نے اتنے سالوں اپنے ساتھ رکھا، ان کو پالا، ان کو ہر ان کی جو فیسلٹیز تھی وہ دی اور ان کو ایک پہچان دی. ان کو یہاں پہ اچھی ان کی یہاں پہ خاطر میں کہوں کہ خاطر مدارات جو تھے وہ ان کی کیے گئے. لیکن یہ آستین کے سانپ نکلے. یہ وہ نمک حرام ہے کہ آپ ان کی لینگویج چیک کریں کہ وہ کس طرح کی لینگویج جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور انہوں نے کس طرح کی 2-3 ویڈیوز وغیرہ جو تھیں وہ بنائی تھی. بہرحال ان شارٹ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک خبر تھی جو افغان جتنے بھی طالبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر پہ تو یہ ہو گیا ہے تو ہم نے ایسا کر دیا تو ویسا کر دیا ہے. آپ سب کو ناظرین بتاؤں کہ افواج پاکستان کی طرف سے، ہماری فرنٹیئر کورٹ کی طرف سے ان کو بھرپور جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور جو ان کے مورچے تھے، جو ان کے پوسٹ تھے، وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. جو ہمارے افواج پاکستان کے جوان ہیں، جو ان کے عزائم ہے اور میں کہوں کہ جو ان کا وہ اسپارک ہے، وہ آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نا امید جو ہے وہ نہیں ہوئے ہیں. وہ سینے پہ گولی کھاتے تو ہیں لیکن دشمن کو جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا دیتے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. آج شبیر بلوچ بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبیر بھائی، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا پلیزر. بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. آپ کی شہر ایران کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ آپ وہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں، BLA کا ایک بہت بڑا سہولت کار، بہت بڑا کمانڈر اسلام جو ہے وہ وہاں پہ ہلاک ہو گیا ہے اور وہ سہولت کاری کرتا تھا BYC کی، BLA کی اور جتنی بھی کرتم تنظیمیں ہیں، اور ایران میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ میڈم پاکیزہ صاحبہ، براک ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا جو ہے نا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں وکٹری کا نشان دیتا ہوں. اور میں ایک بلوچ ہونے کے ناطے، ایک خاص کر بلوچستان کی جو قبائل ہیں، بلوچستان کی جو قومیں ہیں، وہ اسلام جن کا فادر کا نام جو ہے نا عبدالہادی، جس کو ایران کے سوران بازار ساراوان میں مار دیا گیا، یہ میڈم دہشت گرد ہے. یہ کبھی بھی جو ہے نا، یہ کبھی بھی بلیدہ کی نمائندگی نہیں کریں گے. اور کبھی مجھ جیسے شبیر بلوچ ہزاروں بھی ہیں، مجھ جیسے بلوچ قوم کے نوجوان ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں جو اسلام ہے. انہوں نے ملک پاکستان میں دہشت گردی برپا کیا ہے. انہوں نے کبھی اپنے بلوچوں کو فائدہ مند، تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا میں کہتا ہوں جس بے دردی سے مارنا چاہیے وہ کم ہے. اور باقی میڈم صاحبہ، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ساراوان، زابلی، مگس اور جالک،
یہ میڈم وہ ہڈا ہے جہاں پہ پاکستان کے دشمن پناہ گزیر ہیں. بالکل. اور بلکہ ان جگہوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. بلکہ ہماری ادارے کر رہے ہیں, اللہ ان کو استقامت دے. اور باقی آپ کو اس حوالے سے, کیونکہ ٹاپک جو ہے نا ہے بہت حساس, اور جو ٹاپک کنیکٹ ہوتی ہے وہ بلیدہ کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ. اور بلیدہ جیسا شہر, شاید آپ کو علم ہوگا کہ یہ بلیدہ وہ بلیدہ ہے جہاں پہ ایسے جیمز, ڈاکٹر یار جان صمد محمد حسنی جیسے سائنٹسٹ جنہوں نے پاکستان کا نام اس عالمی سطح پہ جا کے پہنچا ہے, تو ڈاکٹر یارجان صمد محمد حسنی جیسے لوگ وہ اصل پاکستانی اور محب وطن اور اس نیشن کے لیے سرو کر رہے ہیں باہر ملک میں. تو بلیدہ کا جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈاکٹر یارجان جیسے ہیں, ڈاکٹر یارجان جیسے اور بھی بہت ہے. تو ہم اس طرح کے جو ہے نا سو کالڈ اسلام جیسے دہشت گرد جو بلوچ ہیں, جن کا نام اسلام سے بھی شروع ہوتا ہے, اسلام میں بھی اس کو جو ہے نا دہشت گردی اور ظلم کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا باقاعدہ علیحدہ ایک رخ دیتے ہیں. تو ایک اسلام مسلمان ہونے کے ناطے, ایک بلوچ ہونے کے ناطے بلیدہ کی طرف سے ہم اس کی پوری جو ہے نا مذمت بھی کرتے ہیں کہ ایسے شخص جو دہشت گردی کے برین واشنگ میں ہوتے ہیں, دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اس کی جو ہے نا پوری مذمت بھی کرتے ہیں. اور ایسے لوگ چاہے وہ بلیدہ سے نکلتے ہیں, چاہے وہ خزدار سے, سوراب سے, نوشکی سے, دالبندین سے, چھاغی سے یا تربت پنجگور سے, وہ ہمارے بلوچ نہیں ہیں, وہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں. وہ بلوچ اپنے آپ کو نہ کہلیں, وہ دہشت گردی ہے. بالکل. شبیر بھائی, یہ تو بالکل بات ہو گئی ہے کیونکہ جو اسلام تھے ان کا تعلق جو تھا وہ بلیدہ کیج سے تھا. اور بلیدہ کی اگر ہم بات کریں, بلیدہ کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں بلوچستان کے لیول پہ, وہ ہمارے بہت اچھے منسٹر جو ہیں وہ بھی ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میر یارجان بلوچ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ سائنٹسٹ ہیں. ایسے نام جو ہیں وہ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں اور وہ وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو بالکل بلیدہ کی طرف سے میں بھی جو ہے وہ اس بات کی مذمت کرنا چاہوں گی ان کے لوگوں کی طرف سے کہ اس طرح کے دہشت گرد جو ہے وہ ایران میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کاروائیاں کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ایک بارڈرز کی اگر ہم بات کریں, اسپیشلی ہم چمن بارڈر کی بات کرتے ہیں کہ اسپن بولدک پہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اور افغانستان نے جس طرح سے مطلب کیا ہے اور افغانستان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے ہمارے جوانوں کے بارے میں کہ مطلب جو ہمارے جوانوں کا ایک سٹانس ہے اور جس طرح وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, ان میں وہ ڈر خوف بالکل بھی نہیں ہے. جو اتنے بھی افغان طالبان کی پوسٹیں تھیں ان پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میڈم, بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, ناپاک انڈیا نے ہمارے ایک عظیم ملک افغانستان, جو کہ اسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے نا بقا ہے, وہ بدبخت پتہ نہیں, میں کہتا ہوں ان کی ایمان کی کمزوری ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں, کہ ناپاک انڈیا نے ان کو وہ گائے کا پیشاب پلا کے جو ہے نا ان کا ایمان خرید لیا, ان کو ڈالرز پیش کیے. مگر میں آپ نے اس جملوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی افغانستان میں ایسے مسلمان رہتے ہیں جو پاکستان کے جھنڈے سے, جو اسلام کے جھنڈے سے محبت کرتے ہیں, اور ایسے جو ناپاک انڈیا کے جو پروکسیز ہیں جو افغانستان میں بیٹھے پاکستان کے خلاف وہ کرتے ہیں. 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہیں. افغانستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کو مانتے نہیں ہیں, جو انڈیا کے ساتھ ان کا بیٹھنا, 20 ایمبولینسیں لینا, فنڈز لینا, ڈالرز لینا. افغانستان میں ایسے مسلمان اور ایسے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, عوام ہیں, کہ جو ان کے اس فعل کو انہوں نے وہ کیا. باقی دیکھیں جی میڈم پاکیزہ صاحبہ, اسپن بولدک از دا ہب آف ٹیررسٹ. دیکھیں جی ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کالعدم تنظیمیں اور BLA کے ایک انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن میں کاروائی میں وہ مستنگ میں بزی تھا. اب جو حقائق ہے, اصل حقائق یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو انٹیلیجنس ہے وہ مستنگ میں پوری جو ہے نا انوالو ہے, چلیں ہم کاروائی کریں بارڈرز کے اوپر. تو انہوں نے, آپ کو شاید اندازہ ہے یا نہیں ہے, معلومات ہے یا نہیں ہے, کہ ان دورانیے میں انہوں نے 20 حملے کیے. 20 حملے اس ناپاک انڈیا کے پروکسیز
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو مسلمان کی تبلیغ دیتے ہیں, وہی ڈالر کے خاطر, انڈیا کے خاطر اور جو ہے نا انہوں نے پاکستان کے جو بارڈرز ہیں جہاں پہ جو دو بندی ہے وہاں پہ اس چمن کے بارڈر دو بندی میں 20 حملے کیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہتے ہیں نا, ہم فخر کرتے ہیں اپنے افواج پاکستان کے اوپر, اپنے انٹیلیجنس کے اوپر, اپنے ایف سی کے ان جوانوں کے اوپر. جو ہے نا میں فخر کرتا ہوں ایف سی کے اس جو ہے نا کمانڈ کے اوپر, جو کہ ادھر کے سی او ہیں, جو ادھر کے کرنل ہیں. انہوں نے جس طرح ان 20 حملوں کو ناکارہ بنایا نا, آپ یقین کریں, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. پاکستان کا ہر بچہ, پاکستان کا ہر نوجوان, پاکستان کا ہر وہ شخص جو پاکستان میں رہ رہا ہے, جو یہ ایف سی کے جوان وہاں پہ فائٹ کر رہے ہیں, جو ان دہشت گردوں کو اندر آنے نہیں دیتے, انہوں نے ان کو نیست و نابود بھی کیا اور وہ تماچا رسید کیا, اور ان کے جو ہے نا ان کو نقصانات بھی دیے, جانی نقصانات. ان کے سارے عملوں کے جو پلان ہیں ان سب کو ناکارہ بنایا. تو ان کا مین جو ٹارگٹ تھا کہ انٹیلیجنس بیس وہ مستنگ میں بزی ہیں, ہم یہاں پہ, تاکہ ہم جو بولدک کا ہے, اسپن بولدک ہے, چاہے کہ اس میں دعا بندی ہے, چیک کر لیں کہ پاکستان کا جو یہ بارڈری سسٹم ہے یہ ہلکا ہے یا جو ہے نا سخت ہے. مگر الحمدللہ ہماری جو ہے نا فوج, ہماری ایف سی چاق و چوبند ہے. اور بلکہ میں اپنے فیلڈ مارشل کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بارڈری جو سسٹم کو بڑا اسٹرانگ کروایا. جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں, جتنے بھی ایف سی کے جو ونگز ہیں, ریجمنٹس ہیں یا آرمی کے, ان سب کو انہوں نے چاق و چوبند کر کے آئی الرٹ پہ رکھا ہے کہ اپنے بارڈرز کو سخت کرنا ہے, کیونکہ دشمن کی نظر بہت ہی زیادہ ہمارے بارڈرز پہ ہے اور ان ہونے میں ہے, تاکہ ایسا نہ ہو پاکستان کو نقصان پہنچے. شبیر بھائی ایسے ہے کہ دیکھیں, جہاں پہ ہم ہندوستان کی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ ہم ان کی پراکسیز کی بات کرتے ہیں, تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ مطلب وہ بلوچستان میں اور اسپیشلی KPK میں جو ہے وہ مطلب میں کہوں کہ حالات جو ہیں وہ خراب کریں. یہ بالکل ایک واضح پیغام ہے, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ مطلب وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اداروں کا یا ہمارے جوانوں کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ کریں گے, تو الحمدللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو ہمارے ادارے ہیں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرے وہ اختتام تک پہنچائیں گے, اور جو اگر انہوں نے جنگ چھیڑی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کو کیسا جواب جو ہے وہ ملا ہے. آپ ان کی نمک حرامی پہ کیا کہیں گے کہ مطلب ان کو پاکستان نے اتنے ٹائم جو ہے وہ پالا اور ان کو جگہ دی پاکستان میں, اور اٹھ کے مطلب یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ میڈم صاحبہ, سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ انفارمیشن میں نے افغانستان کے ہی علاقے سے کلیکٹ کیے. افغانستان کچھ بھی نہیں ہے, افغانستان ملک بھی نہیں ہے. افغانستان جو ہے نا اپنا ایمان بیچ کے ان ڈالرز پہ, ان ٹکڑوں میں جو ہے نا پل رہا ہے. آپ کو شاید اندازہ ہے کہ افغانستان کے جو ایسے طالبان ہیں ان کو ٹریننگ دیا ہے کس نے؟ امریکہ نے. اور جب ان کو صبح سویرے جب نیند سے اٹھاتے تھے تو یہی امریکن ان کو کہتے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے, وہ پشتوں میں ان کو کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آپ لوگ اٹھو. اور نماز پڑھنے سے پہلے ان کو کیا کہتے تھے کہ انہی طالبان کو کہ آپ کا دشمن کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے طالبان نے منہ سے کیا کہتے تھے کہ ہمارا دشمن پاکستان ہے. کیونکہ پاکستان, میڈم پاکیزہ, پاکستان اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور پاکستان ایک عظیم ملک ہے. پاکستان میں اس ٹائم جو 25 کروڑ عوام ہے, اس میں پوری جو ہے نا الحمدللہ مسلمان ہیں. اور اس ٹائم جو تمام مسلمان جو ممالک ہیں ان کا امید کون ہے؟ وہ پاکستان ہے. تو میں آپ کے اس سوال کے ساتھ ساتھ اپنے سارے قوموں کو, چاہے وہ پشتون کے شکل میں ہے, چاہے وہ بلوچ کے شکل میں ہے, چاہے وہ پنجابی کے شکل میں ہے, چاہے وہ سندھی کے شکل میں, اور خاص کر بلوچستان کے ہر اس بارڈری علاقے میں ہر اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے توسط سے, اپنے مدد سے افواج پاکستان کا ساتھ دیں, افواج پاکستان کے ساتھ مل کے اپنے بارڈروں کو سخت کریں, اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کے جو ہے نا ان دشمنوں کو بے نقاب کریں. باقی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میڈم پاکیزہ, بس ہماری ایمان کی کمزوری یہی ہے
کہ ہم نے یہودی کے ساتھ مل کے، یہ ہم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ایک مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان جس کا نام افغانستان ہے، ملا عمر کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ملا عمر نے کافر کو کبھی قبول نہیں کیا، چاہے وہ پیشاب خور جو ہے نا کافر ہے، چاہے وہ ہندو کے شکل میں، چاہے وہ دوسرے کے شکل میں. مگر افسوس آج کا جو طالبان ہے، آج کا جو ٹی ٹی پی ہے، وہ صرف سے صرف نام لیتا ہے اسلام کا، اور کرتوتیں ان کے جو ہے نا یہودیوں کے کرتوتیں ہیں، اور لالچ ان کا صرف ڈالر ہے. اور یہ سب سے بدبختی ان کی جو لالچ ہے کہ پاکستان کو ہم گرائیں گے. اب دیکھیں افغانستان، پاکستان، ان کی جو تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ان کو جو کنیکٹ کرتی ہے وہ کیا؟ اسلام ہے نا، مسلمان ہیں، دو بھائی ہیں. تو حدیثوں میں ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو کیا بدبخت جو ہے نا افغانستان کو کہاں سے مروڑ آ گیا کہ انہوں نے پاکستان کو، اپنے ہی بھائی کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. وہ مروڑ نہیں تھا، وہ پیٹ خرابی نہیں تھی، وہ تھا ڈالرز کی کمائی. وہ ہے پاکستان کو نیچے گرانا، پاکستان کو سائڈ پہ کرنا. جو تمام مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر امید رکھا ہے، ایک بہت بڑی جو ہے نا بیک اپ رکھا ہے، وہ بیک اپ، وہ امید، وہ سپہ سالاری، وہ طاقت افغانستان کو حاصل ہو، پھر ہم اسلام کی جنگ لڑیں اور اسلام کے نام پہ ڈالرز کمائیں. ہر جو ہے نا حکومت، ہر ملک ہماری طرف رخ کرے، جو کہ یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا. اور ہر مسلمان ممالک پاکستان کے ساتھ کڑی ہے. اور میں آج آپ کو الفن کہتا ہوں، پاکستان واحد اسلام کا وہ ملک ہے جو اسلام کو کبھی جھکنے نہ دے گا، نہ دیا تھا، نہ دے گا، اور نہ آگے دینے کی کوشش کرے گا. تو پاکستان انشاءاللہ اسلام کا سپہ سالار ہے اور اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور پاکستان تا قیامت زندہ رہے گا، کیونکہ ہمارا جنگ اپنے مسلمانوں کے حق پر ہے اور اپنے ملک کے امن کے اوپر ہے. شبیر بھائی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ شبیر بلوچ بھائی جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے، اور ان کی باتیں بالکل آپ نے بڑی واضح طور پہ جو ہیں وہ سنی، جیسے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. افغان بارڈرس کی ناظرین اگر ہم بات کریں کہ افغان بارڈر پہ کیا صورتحال ہے، دیکھیں اگر سیز فائر ہو بھی گیا ہے لیکن یہ ٹیمپرری ہے. مزید جو چیزیں ہوں گی وہ بالکل آپ سب کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر ہوں گے، کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ وغیرہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ریالٹی جو ہے وہ ہم ہمیشہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں. لیکن ناظرین لاسٹ میں ایک جو بات ہے وہ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں کہ جیسے شبیر بھائی نے بات کی کہ مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افغانستان میں رہ کے بھی افغانستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، مطلب طالبان کے ساتھ نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں ناظرین کہ افغانستان میں مطلب جو زیادہ تعداد ہے مطلب وہ ہزارہ کمیونٹی کی بھی ہے، تو ان کی آپ ویڈیوز جو ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مطلب ہزارہ کمیونٹی جو ہے جو افغانستان میں رہتے ہیں، انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. جو یہ افغانی طالبان ہیں جتنے بھی ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہے. تو یہ آپ چیک کر لیں کہ مطلب وہاں کے لوگوں نے بھی ان کو مسترد کر دیا ہے. جیسے یہ دن دہاڑے جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کام بھی ہے یہ. لیکن ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں اور ہماری کتاب میں بھی ہے، حدیث میں بھی یہ چیز جو ہے وہ ہے کہ مطلب یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ جو ہے وہ سیاست بھی کریں گے، لوگوں کو ماریں گے بھی. تو یہ وہ فتنہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے. قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے جو کہ آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا مسلم ملک افغانستان کی اگر ہم بات کریں کہ وہ جس طرح کے کمٹمنٹس آ کے ہندوستان کے ساتھ کرتا ہے، خود ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے مطلب جس طرح ان کے میں کہوں کہ منتیں کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے فنڈنگ وغیرہ لے رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے دوستی کا ہاتھ ملایا ہے. تو یہ آپ چیک کر لیں کہ مطلب ان میں کتنی منافقت ہے. وہ ان کے جو آقا بیٹھے ہیں جو ان کو ڈالرز دے رہے ہوتے ہیں وہ کیسے ان کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین ہمارے پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گے، چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، آپ سب کے سامنے رکھیں گے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.